آج ہم اپنے سلسلہ وار جو ہماری قرآن مجید کے دروس چل رہی ہیں 365 اصولوں والی کتاب میں سے، اس سے اگلا جس پہلو پر آج ہم بات کریں گے وہ بھی معاشرتی حوالے سے، معاشرہ سازی کے حوالے سے ایک بڑا اہم رکن ہے، اور وہ ہے ایسا گناہ جس کو کوئی بھی فرد ادا کر رہا ہو، انجام دے رہا ہو، اور وہ اس کی انڈیویجول نوعیت کا نہ ہو، اس کی ذاتی حیثیت کا نہ ہو جو بند کمرے میں کیا جا رہا ہو، بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہو کہ جس کا سوشل امپیکٹ بھی ہو، کلچرل امپیکٹ بھی ہو، یعنی اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوں یا ہو سکتے ہوں۔ ایسا گناہ جب کیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں یا جن تک وہ آواز پہنچ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، اس کے اثرات کو سن رہی ہیں، اس کے برے اثرات کو، اور وہ اس پر خاموش ہیں، تو یہ جو حکم ہے اور یہ جو اصول ہے یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو خود وہ گناہ کر نہیں رہے، ان سے متعلق بھی نہیں ہے جو اس گناہ کو روکنے میں مددگار ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ اصول ان لوگوں سے متعلق ہے جو خود کر بھی نہیں رہے، روک بھی نہیں رہے، مگر ہوتے ہوئے ایسے گناہ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں اور اس کو مارجن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، وہ کرتا رہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اس طبقے کو قرآن نے سرکل کیا، اور حیرت کی بات ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں 80% لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے سے ڈسکنیکٹڈ رکھتے ہیں، وہ کر رہی ہیں، ہمیں کیا ہے۔ ہم گاڑی میں بائک میں گزر جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتے دیکھتے ہیں، وہ کر رہا ہے، ہمیں کیا ہے۔ یہ تصور قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور اس پہ کڑتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ اسلام کا ایک ایسا ورژن متعارف کروا دیا گیا ہے کہ عقیدوں کے گورکھ دھندوں میں اتنا الجھا دیا گیا ہے، لوگوں کو اتنا الجھا دیا گیا مسلک بندیوں میں اور اپنی مسلک کی پابندیوں میں اتنا جکڑ دیا گیا کہ جو اصل بڑا تصور تھا قرآن کا اور اسلام کا، وہ سمجھنا تو دور، ہمیں اس سے آشنائی سرے سے نہیں رہی۔ یہ قرآن مجید نے اس پہلو کو لیا۔ آپ سن لیجیے، یہ سورہ الاعراف 7ویں سورت، آیت نمبر 79، 77، 78 اور 79، 3 آیتوں میں یہ مضمون آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پس انہوں نے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، غور کیجیے، انہوں نے صالح کی اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دیا، اس کو قتل کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام۔ یعنی ایک شخص تھا سرکش، اتفاق ہے محدثین کا کہ وہ کون تھا؟ بولیے، ایک فرد تھا۔ اس ایک فرد نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، ناقۃ اللہ جس کو کہا جاتا تھا، جو معجزہ تھی حضرت صالح کا، اور ان کے اپنی ڈیمانڈ پہ، کیسی غیر فطری ڈیمانڈ تھی، آپ کو کیسے مانے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ جہاں بیٹھے تھے کہتے ہیں اس پتھر سے اگر اونٹ نہیں نکل آئے تو ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی اکاموڈیٹ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس سے ایمان لے آئے، اور معجزہ صادر ہوا نبی کے ہاتھ پہ، مگر معجزہ کا صدور نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو قوت کار فرما ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزہ صادر ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے حکم سے وہ پتھر، اللہ کے حکم سے حضرت صالح کے کہنے پر پتھر سے اونٹنی نکل، ناقۃ اللہ اس کو کہتے تھے، اللہ کی اونٹنی۔ اب وہ اللہ کا معجزہ نشانی چلتی پھرتی، پھر اس کے باوجود اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی وہ سرکشی سے باز نہیں ہے، آئے روز مخالفت، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا سامعین کرام ایک فرد تھا۔ ہم آج ذاتی طور پہ اگر نیک صالح بھی ہوں تو ہیں لوگ، علماء بھی ہوں تو ہیں لوگ، کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہمارے پاس، لیکن جو معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ بیمار سماج ہے، اس کی قدریں بڑی کمزور ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس پر بات ہی کبھی نہیں ہوتی مسجد میں، اس پر بات ہی کبھی نہیں ہوتی ممبر پر، ہماری ذاتی مجالس میں۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ معاشرہ تو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہم خود ذمہ داری ہے، انفرادی اصلاح ہو جائے۔ انفرادی اصلاح ضروری ہے، لیکن یہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی اگر آپ معاشرتی اصلاح کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں جتنا وہ اثر رکھتا ہے۔ تو ایک فرد نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، لیکن قرآن اور پھر پوری قوم تماشائی تھی، یعنی ساتھ ملی ہوئی تھی، قتل میں شریک نہیں تھی، خاموش تھی،
روکنے والی بھی نہیں تھی، کسی نے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان سب نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ بندہ پوچھے باری تعالیٰ وہ قتل کرنے والا تو ایک فرد تھا، سرکش تھا، اس کا نام بھی کتب میں موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ صاحب نے پوری قوم نے قتل کر دیا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جب کوئی ایک فرد گناہ کرے اور وہ گناہ ایسا ہو کہ وہ ذاتی نوعیت کا نہ ہو، اس سے سب متاثر ہو سکتے ہیں اور پھر سب اس پر خاموش بیٹھے رہیں، خاموش تماشائی بنے، تو گویا وہ جو ایک گناہ کر ایک فرد رہا ہے، عند اللہ جب اس کا عذاب اور عطاب لکھا جاتا ہے تو وہ اس پورے حلقہ احباب پر لکھا جاتا ہے جن کے علم میں تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ اس سے خاموشی برتتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ ان سب نے اس کو کیا کیا؟ اب یہ پوائنٹ ہے آج کی ڈسکشن کا فوکل پوائنٹ، کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، کرپشن کو دیکھتے ہیں، بے حیائی کے کام کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں جو سوشل ایول ہے، ہر کام ذاتی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے 4-5 گناہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہی گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے سوشل ایولز ہیں جن کا عذاب ذاتی گناہوں سے بھی زیادہ ہے، جن کی مؤثریت ذاتی گناہوں سے بھی زیادہ ہے، جو ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ آپ کئی دفعہ گناہوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ماحول اگر اچھا ہو تو آپ کی رغبت بھی نہیں ہوتی گناہوں کی طرف۔ آپ مسجد میں آئیں تو کبھی گناہوں کی طرف رغبت ہوئی ہے؟ آپ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے تو گناہوں کی طرف رغبت ہوئی ہے؟ آپ قرآن و حدیث کی کتاب کی صحبت میں ہو تو رغبت ہوئی ہے؟ لیکن آپ اگر ایسی صحبت میں جائیں گے تو رغبت ہوگی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ اصول یہاں پر بیان کر دیا کہ جو لوگ اس پورے حلقے میں موجود ہیں اور وہ اس کو روک نہیں رہے تو وہ سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں، چونکہ معاشرے کی اصلاح قرآن کے اولین مقاصد میں سے ہے، ایک پرامن اور با مقصد معاشرہ قائم کرنا۔ 80% سامعین کرام آپ کی اس قرآن کے، یہ جو ہم بڑے عاشق قرآن اور عاشق رسول ہیں، 30 سے 35% قرآن کے وہ احکام ہیں جو بالکل اس وقت معطل ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرہ ہی نہیں جس پر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ کی بات، قرآن نے چور کی سزا بتائی کہ نہیں بتائی؟ کسی کو ملتی ہے؟ قرآن کی یہ سزا اور قرآن کی یہ شکیں معطل پڑی ہیں اس وقت، اور ہم عاشق رسول اور خوش ہیں اور جنت کے ٹکٹ جیب میں لے کے پھرتے ہیں۔ قرآن نے زنا کی سزا بتائی، کبھی کسی کو ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ قرآن کی یہ شک معطل پڑی ہے۔ قرآن نے عدل کی سزا بتائی، ظلم کی سزا بتائی اور عدل نہ کرنے کی سزا بتائی۔ کون ہے یہاں پر جس کو عدل و انصاف ملا ہے؟ کیا کسی کو سزا ملتی ہے ظالم ہونے کی بنیاد پہ؟ قرآن آدھا قرآن معطل ہے اور ہم سب پھر بھی مطمئن اور خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہے اور حضور نے شفاعت کر دینی ہے ساری۔ یعنی یہ ایک یہ تو دیوانہ بندہ سوچ سکتا ہے۔ یعنی یہ سوچنے کے لیے یہ تو آپ تب سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی عقلی سلامت نہ رہی ہو، یا پھر آپ تب سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہ پڑھو ساری زندگی میں۔ بس یہ دو ہی رستے ہیں۔ تیسرا سامعین کرام مجھے کوئی رستہ سمجھ نہیں، یا تو آپ پاگل اور دیوانے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کو پیڈل مل گیا اور وہ خوش ہو کے گھوم رہا تھا، انہیں کہا کی کرنا ہے؟ آدھے دے سائیکل ٹھکوا لا۔ مطلب یہ اس کا دیوانہ پن تھا نا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو 4 چیزیں ہمیں متوارث ملی ہے دین کی، ہم اس کو کل دین سمجھ کے سمجھ رہے ہیں، ادھر سے جنت ٹکٹ خرید لیں گے، اور ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، نازل کی ہے، اس کے مطابق ہم سے جواب طلبی ہونی ہے۔ باقی جو آپ کے قصے کہانی آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اللہ کے ہاں تو کسی بے دلیل بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے تو 85 مقامات پہ، یہ جب جاتے تھے عرب کہیں سفر میں تو وہ باہر کے دروازے سے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو پیچھے سے آتے تھے، اس کو خیر کا امر سمجھتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا تمہاری ان بے وقوف باتوں کے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی ہر بات کی ایک لاجک ہونی چاہیے۔ آپ نے داخل ہی ہونا ہے گھر میں، بھائی آگے سے ہوں یا پیچھے سے ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لہٰذا لاجیکل چیز اگر نہیں ہوگی تو اس کو وہ ورثفل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ آپ نے اب یہاں سے ایک اگلا نقطہ نکلتا ہے۔ ہم سب کے ہاں جو بخشش اور مغفرت کا معیار ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ انفرادی اعمال ہیں۔ ہم نے اجتماعی اعمال کا باب ہی کبھی نہیں کھولا۔ سن لیجئے کہ جس طرح آپ سے انفرادی اعمال کے بارے میں جواب طلبی ہے، اسی طرح آپ سے معاشرتی اعمال کے بارے میں اور اجتماعی اعمال، رسپانسبلٹیز کے بارے میں بھی جواب طلبی ہے۔ اور بغیر معاشرے میں بغیر مثبت کردار ادا کیے
انفرادی طور پہ جتنا بھی نیک صالح شخص ہو وہ کبھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں. آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ روٹی کھا لیں اور اپنے بچوں کو کھلا لیں. روٹی تو جانور کو بھی اللہ دے رہا ہے اور اس کے بچوں کو دے رہا ہے. اس لیے پڑھتے ہیں کہ تھوڑی خواہشات پوری ہو رہی. وہ تو جانور بھی کرتا ہے اور اس کے باقی نسلیں بھی کر رہی ہیں. تو پھر امتیاز کہاں کا؟ سو لیں، سوتا جانور بھی ہے، جاگتا جانور بھی ہے. گھوم پھر لیں، بھاگتا پھرتا وہ بھی ہے اور ہم بھی. اس کو بلکہ ہم سے زیادہ آزادی ہے بھاگنے پھرنے کی. اس کو ہم سے زیادہ آزادی ہے کھانے پینے کی. اس کو ہم سے زیادہ آزادی ہے شہوانی خواہشات پوری کرنے کی. تو اگر یہ معیار ہے تو اس میں تو وہ ہم سے افضل ہے. وہ زیادہ لبرٹی رکھتا ہے. تو پھر فرق تو سمجھیے نا، فرق کیا ہے. تو صاحبان فرق یہ والا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اور صرف آپ کا مدار آپ کی ذات ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکام انسان. اور یہیں آ کے الحاد، ایگنوسٹسزم اور ایتھیسزم جو آج کل بہت پروان چڑھ گئی ہے، یہ آپ اس کو پڑھیں برٹن رسلز کو، جو امام ہے اس پر. بنیاد یہاں پر رکھتے ہیں الحاد ملحد لوگ، بنیاد یہ رکھتے ہیں یہ ایک انفرادی نجات ہے. انفرادی نجات کا تصور تو دنیا کے ہر مذہب میں ہے. شراب کا حد نافذ ہو، زنا کی حد نافذ ہو، کہتے ہیں یہ آپ کسی کے دوسرے کے پرسنل امور میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. بس ذاتی نجات کا تصور ہندو مت میں بھی ہے، ذاتی نجات کا تصور یہودیت میں، عیسائیت میں، کرسچینٹی میں، اس کے اندر جینزم میں، دنیا کی ہر کے تصور میں. تو پھر آپ اسلام کا امتیاز کس بنیاد پر قائم کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے تو لاجک سے بات، یہ تو آپ کا عقیدہ اور میرا عقیدہ اور تصور ہے نا. عقیدت ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے. جو نہیں مانتے یہ اللہ نے نازل کی ہے، ان کے سامنے آپ کیسے ثابت کریں؟ تو سوال یہ ہوا کہ ذاتی نجات کا تصور اسلام کی بنیاد اس پر کھڑی ہی نہیں ہے. اسلام کی بنیاد کھڑی ہے معاشرتی نجات کے تصور پر. آج شاید ہم یہ اصول مکمل نہ کر سکیں، اس کی بنیاد میں نے آج ڈال دی ہے. تو جو جس کا یہ مس ہو جائے، کچھ دوست بعد میں پوچھتے ہیں تو یہ میرے یوٹیوب فیس بک پہ یہ دستیاب ہوتے ہیں لیکچر. تو آج ہم نے اس کی یہ بنیاد ڈال دی. ایک دو میں اس کے اوپر تائیدی آیات لے آتا ہوں، چونکہ ہمارا سارا مضمون ہی قرآن مجید سے ہوتا ہے. تائیدی آیات لے آتا ہوں، پھر اس کو اگلے مہینے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں. اچھا، اب یہ اتنا اہم کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض درجے میں ایک طبقے کو ذمہ داری لگائی اور اللہ نے فرمایا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے وہ اور کوئی کام نہ کرے بلکہ اس طبقے کی معاشی سپورٹ دوسرے کریں، چونکہ اس کو میں نے ایک کام پہ لگا دیا ہے. باری تعالیٰ وہ کون سا طبقہ ہے اور وہ کون سا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، وہ طبقہ وہ ہے، تم میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے جو صرف لوگوں میں نکلے، پہلے وہ علم حاصل کرے، جب اس کا علم میں مضبوطی اور درک آ جائے پھر وہ معاشرے میں نکلے اور کیا کرے؟ جو چیز معاشرے کو خراب کر رہی ہے، سوشل ایول ہے، معاشرتی گناہ ہے، ذاتی گناہ نہیں، جو معاشرتی گناہ ہے، کیا کرے؟ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس جو برائی ہو رہی ہے اس کو روکے اور اس کی جگہ پہ اچھائی کو پلیس کرے. وہاں پہ ایک طبقہ اللہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک طبقہ ایسا ہو، اور وہ لکھا یہ فرض درجے میں ہے قرآن مجید میں، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے. باقاعدہ ذمہ داری لگائی اور پھر آگے بتایا. امام غزالی نے اس پر ایک اضافہ کیا، پھر اگلی آیات ہم اگلے جمعے میں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ والا حصہ ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر کچھ برا ہو رہا ہے اور کوئی بودر ہی نہیں کرتا برا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس معاشرے سے فیوزات نبوت سلب ہو جاتے ہیں. چونکہ مقصد نبوت ہی یہ ہے. حضور آئے کس لیے تھے؟ حضور اسلام اس لیے آئے تھے کہ جو عرب معاشرے میں خرابیاں تھیں ان کو ٹھیک کر کے اس کی جگہ پہ غلط چیزوں کی جگہ پہ درست چیزوں کو رواج دے دیا جائے بس. اور اگر آپ معاشرے میں غلط چیزوں کی جگہ پہ درست چیزوں کو رواج نہیں دے رہے تو وہاں سے آپ مقصد نبوت کے خلاف ہیں. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ جہاں برائی کے خاتمے کے لیے معاشرتی سطح پر اقدام نہیں ہوتے وہاں مقصد نبوت فوت ہو جاتا ہے. اور جہاں مقصد نبوت عملاً فوت ہو جائے، کہنے والے ساری کلمہ گو ہوں بے شک، وہاں سے فیوزات نبوت اور کرامات نبوت اور اثرات نبوت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اور پھر پورے کے پورے معاشرے میں بے برکتی، انارکی اور بے راہبی پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے جاری رکھیں گے. اس موضوع کو قرآن مجید 50 کے سے زائد آیات میں زیر بحث لایا، جس میں سے ہم انشاءاللہ 5 سے 7 آیات اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلے جمعے اس کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.